میں نے اکثر اس بات کو کہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایام غم ختم ہو جائیں گے لیکن حسین کا غم ختم نہیں ہوگا۔ اس 2 مہینے 8 دن میں آپ نے جو کچھ بھی حسین سے قربت حاصل کی ہے، خدا کے لیے حسین سے دور مت ہوئیے گا، اس قربت کو باقی رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایام غم چلا جائے اور اس کے بعد ہم پھر حسین سے دور ہو جائیں۔ نہیں، جتنا ہم اس غم کے ذریعے امام حسین کے قریب ہوئے تھے اور سے اور قریب ہوتے رہیے گا۔ عزیزو، یہ غم بڑا عظیم غم ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک دو جملہ کہوں گا، اتنا عظیم غم ہے، اتنا عظیم غم ہے، اتنا عظیم غم ہے کہ جو بطول کہیں نہیں جاتی وہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑ کے فرش عزا پہ آ کے اپنے لال کا پرسہ لیتی ہیں اور آنسو لے کر جاتی ہیں۔ عزیزو، عجیب روایت ہے، روایت کہتی ہے آپ حضرات جاتے ہیں کربلائے معلیٰ زیارت پر، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو ہر برس میں 2 بار آپ کو زیارت امام حسین کے لیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو میزبان دروازے پر استقبال کرتا ہے۔ یہی دستور ہے نا ہمارے ہاں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان دروازے پر استقبال کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب کوئی کربلا جاتا ہے تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے اور ان کی گناہوں کے لیے تو معافی مانگتی ہیں، یعنی گناہوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ارباب عزا، سوچے عزا کیا ہے، عزاداری کیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی شے ہے جو آپ کو ملی ہے۔ خدا کے لیے اس عزا کو اپنے سے الگ نہ کرنا، خدا کے لیے اس عزا کو اپنے سے جدا نہ کرنا۔ ہاں ارباب عزا، بس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں گا، بس عزیزو رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کربلا کے لٹے ہوئے مسافر مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ کربلا کے لٹے ہوئے مسافر، سنیے گا، بہت اطمینان سے چند باتیں عرض کرتا جاؤں گا۔ کربلا کے لٹے ہوئے مسافر آج مدینے پہنچ گئے ہیں۔ ہاں ارباب عزا، مدینے کے باہر خیام لگا دیے گئے۔ چوتھے امام نے کہا، اے بشیر، تمہارے بابا شیر کہتے تھے، کیا تم بھی شیر کہتے ہو؟ کہا جی مولا۔ تو کہا جا کے مدینے والوں سے کہہ دو ہم لٹ کے آگے، جا کے مدینے والوں سے کہہ دو ہم لٹ کے آ گئے ہیں۔ ہاں ارباب عزا، بس بشیر مدینے میں پہنچے اور آواز دیتے ہیں، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ارے 28 رجب کو جو قافلہ گیا تھا وہ لٹ کے آ گیا ہے۔ میں نے روایت دیکھی ہے کہ بشیر کی اس آواز پر سب سے پہلے جو گھر سے باہر نکلی وہ اکبر کی بہن سغرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب عزا، جناب سغرا، بشیر کیا کہتا ہے؟ کہا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ جناب سغرا گھر کے اندر گئی اور جناب ام البنین کو بلایا، اے نانے ام البنین، ارے ذرا باہر چلیے، دیکھیے بشیر کہتا ہے کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ ام البنین باہر آئی، بشیر سے پوچھا، بشیر کیا سنانی لایا ہے؟ کہا بی بی کیا بتاؤ، پر اتنا سن لو، حسین مارے گئے۔ اللہ اکبر، یہ آخری غم ہے، آخری ماتم ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ میں نے روایت دیکھی ہے، راوی گیا 8ویں امام کے پاس، 8ویں امام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ راوی کھڑا رہا۔ جب نماز تمام ہوئی، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کرنا شروع کی، راوی نے کان لگا کے دعا کو سننا شروع کیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ دعا کرتے کرتے ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، خدایا ان چیخوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہے۔ خدایا ان چیخوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہے۔ ہاں ارباب عزا، یہ آخری غم ہے۔ عزیزان گرامی، بس جتنا ماتم کرنا ہے کر لے، جتنا رونا ہے رو لے، جتنا پرسہ دینا ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہے، بشیر کیا کہتا ہے؟ کہا بی بی حسین مارے گئے۔ اب میں نے روایت پڑھی تو نہیں ہے لیکن علماء یہی کہتے ہیں۔ ام البنین نے نجف کا رخ کر کے آواز دی، میرے والی وارث، دیکھا بشیر کہہ رہا ہے حسین مارے گئے، عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بشیر کہتے ہیں، بی بی ایسا لگا، ارے
جلدی ہماری آئے گی. مدینے کے باہر گئے. مدینے کے باہر گئے تو دیکھا خیام لگے ہوئے ہیں. خیام کے خیمے کے باہر ایک ضعیف, ایک ناتواں, ایک بیمار شخص بیٹھا ہوا ہے. محمد حنفی قریب جا کر کہتے اے شخص, میں نے سنا ہے میرا امام سید سجاد آیا ہے, کیا بتا سکتے ہو امام کا خیمہ کہاں ہے؟ سید سجاد کھڑے ہو کر اے چچا, ارے کسی نے نہ پہچانا, آپ نے بھی نہ پہچانا, اے چچا میں آپ کا سید سجاد. محمد حنفیہ نے چاہا ہوتا کیا ہے عزیزوں کو, میں سنیے گا ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے, جب صاحب غم کے یہاں جاؤ تو گلے میں باہیں ڈال کے روتے ہیں. نا کیسے جملہ سنو گے, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب صاحب غم کے یہاں جاؤ تو گلے میں باہیں ڈال کے روتے ہیں. تو محمد حنفیہ نے سوچا کہ سید سجاد کو حسین کا پرسہ دے, جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی وہ سید سجاد نے ہاتھ کو اٹھایا, نا چچا گلے میں توق کا نشان, گلا زخمی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ارباب ازا, بس مصائب مکمل کر دیا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہیں. ہاں ارباب ازا, سب سے پہلی ہماری علی و بطول کی غیرتدار بیٹی جناب زینب علیہ مطار. ہاں ارباب ازا, آج زینب مدینے آئی ہے, ہماری آئے گی استقبال کر لینا. آج زینب مدینے آئی ہے, مگر عزیزان گرامی ارباب ازا, روایت کہتی ہے زینب نہ اپنے گھر گئی نہ آقا کے گھر گئی. روایت کہتی ہے زینب مدینے پہنچ کے سب سے پہلے ماں کی قبر میں گئی. اے اماں, جس حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا, اماں یہ زینب اس حسین کو کربلا میں چھوڑ کے آئی. اماں یہ زینب کربلا میں چھوڑ کے آئی ہے, ماں کو پرسا دیا, نانا کو پرسا دیا. ہار باب ازا, تھوڑا سا راستہ دے دیں, ہماری جائے گی, آپ تھوڑا سا قریب آ جائے. ہار باب ازا, ہماری کو ہلکے میں لینی چاہیے. ہاں ہاں عزیزو, جب زینب مدینے پہنچی تھی نا تو زینب کو بیویوں نے ہلکے میں لے لیا, لیکن زینب ابھی بھی اپنے گھر نہیں گئی. زینب امام حسین کے گھر گئی. روایت کہتی ہے کہ جب کچھ دن گزر گئے جناب عبداللہ آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں بڑی مظلوم ہے جناب زینب. جناب عبداللہ کہتے ہیں اے سید سجاد, زینب سے کہو اپنے گھر میں آئے. ارباب ازا, شوہر کا حکم تھا, زینب گھر میں گئی, اپنے حجرے میں نہ گئی. ایک مرتبہ ماں کی مامتا جاگی, میری بہنوں اللہ آپ کی گودیاں سلامت رکھے. زینب کی نگاہ آل محمد کے حجرے پہ پڑی. ایک مرتبہ زینب لرزیدہ قدم کے ساتھ آل محمد کے حجرے کی طرف آگے بڑھی. آگے بڑھ کر آہستہ سے حجرہ کھولا, دو چھوٹے چھوٹے سجادے زینب نے حجرے میں دیکھے. ماں بیچ میں بیٹھ گئی, ایک ہاتھ سجادے پہ, دوسرا ہاتھ دوسرے سجادے میں رکھ کے ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے بچوں, اپنی ماں کو معاف کرنا. اب تک زینب تمہیں نہ رہ پائی, آج یہ زینب مدینے میں 8 ربیع الاول اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے. ہاں ارباب ازا, بڑی مصیبتوں کے ساتھ, بڑی مصیبتوں کی ستائی ہوئی زینب مدینے آئی ہے. عزیزو, جب زینب گئی تھی نا تو سہارا تھا, گودیاں آباد تھی. اب جب زینب مدینے واپس آئی ہے تو گودیاں اجڑ چکی ہے, بھائی سے بچھڑ چکی ہے, سہارے لٹ چکے ہیں. ارباب ازا, امیر باپ کی امیر بیٹی آج مدینے میں غریب ہو گئی. ارباب ازا, امیر باپ کی امیر بیٹی زینب آج
غریب ہو کے مدینے آئی ہے، ہار باب ازا۔ جناب زینب نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں عزیزو۔ راہ کوفہ و شام میں زینب کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی، کبھی بچوں کو سنبھالا، کبھی سید سجاد کو سنبھالا۔ لوہار باب ازا زینب کی اماری کے پیچھے پیچھے اس بیوہ ماں کی اماری ہے کہ جس کا 13 برس کا بچہ زمین کربلا پہ قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، بلکہ زندہ گھوڑوں کی ڈھابوں سے پامال کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہار باب ازا گھوڑوں کی ڈھابوں سے قاسم پامال کر دیے گئے۔ ذرا سنیں گے عزیزان گرامی، بس عزیزو 2-3 جملے سنیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب قاسم کو اس نے جہاد نہ ملا تو فروخ نے بلایا اور بلا کر کہتی ہے بیٹا قاسم، جب آپ کے بابا جا رہے تھے تو آپ کے بابا نے کہا تھا قاسم پر جب کوئی سخت مصیبت آئے تو بازو کا تعویذ کھولنا، میں ایک تعویذ باندھے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی اب جب تعویذ کھلا اس پہ لکھا تھا اے قاسم جب کربلا میں میرا بھیا حسین یہ قتل ہو جائے تو میری طرف سے حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ بار باب ازا ہماری آ گئی نا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے۔ میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ نے سینے میں دل دیا ہے تو جملہ سننا۔ میرا بھائی عجیب جملہ ہے، روایت کہتی ہے کہ جب میدان سے قاسم نے آواز دی یا اماں علیکہ منی سلام، اے چچا آپ پر میرا آخری سلام ہو، تو اب حسین خیمے سے دوڑے، حسین خیمے سے دوڑے بھتیجے کے لاشے کی طرف۔ لیکن عزیزو ابھی حسین پہنچے بھی نہ تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا زمین کربلا پہ پامال ہو گیا۔ تو جس جملے کے لیے میں یہاں تک لے آیا تھا، لاشا پامال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حسین نے زمین کربلا پہ ابا کو بچھایا۔ محسوس کرو حسین کی غربت۔ حسین نے زمین کربلا پہ ابا کو بچھایا، اپنی ابا نے قاسم کی منقسم لاش کو رکھا اور لے کر خیمے کی طرف چلے۔ کسی بی بی نے کہا اے فرما تمہارے بیٹے کی میت آ رہی ہے۔ فرما نے پردہ ہٹایا، خیمے میں واپس گئی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ارے کہا میرا بیٹا طویل قامت تھا، حسین کسی بچے کی میت، ارے ماں کو کون بتائے؟ قاسم کا لاشا نہیں، لاش کے چھوٹے ٹکڑے حسین ابا میں سمیٹ کے نا۔ اللہ اکبر۔ ہار باب ازا علی و بطول کی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم، ہار باب ازا جناب ام کلثوم۔ عزیزان کرام